آج جو ہم آپ کے لیے عنوان لے کر آئے ہیں وہ ہے تراویح کے مسائل، کہ یہ نماز کیسی نماز ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ ہے یا عورتوں کے ساتھ بھی خاص ہے، یا اس کے اندر جماعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اسی حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو تراویح ہے یہ سنت موقدہ ہے مرد اور عورت پر، یعنی کہ مردوں پر الگ سنت موقدہ اور عورتوں پر الگ۔ الگ سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو بھی پڑھنا ہے اور مردوں کو بھی پڑھنا ہے۔ اب اگر اس کو ایک آدھ مرتبہ چھوڑ لیں تو ویسے تو منع کیا جاتا ہے، لیکن ایک دو چھوڑنے پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مسلسل چھوڑتے رہیں گے تو اس کا گناہ ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اگر تراویح چھوٹ گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت نماز عشاء کے جو فرض ہیں اس کے بعد سے لے کر جو فجر ہے، طلوع فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب آئی عورتوں کی بات، تو اب عورتیں کیا کریں؟ ہر عورت تو حافظہ نہیں ہے، یا ہر عورت تو مسجد میں نہیں جا سکتی، یا ہر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام تو نہیں ہوتا، تو اب ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر 4 رکعت جب فرض ادا کر لیں، سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد جو نماز تراویح ہے اس کو آپ ادا کر لیں۔ آپ چاہے تو سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، یہ جو آخر کی 10 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو پڑھ لیں، یا پھر آپ سورہ اخلاص ہر رکعت کے اندر پڑھ لیں، یا پھر جو ہے وہ جہاں سے آپ کو قرآن یاد ہو الگ الگ جگہوں سے آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو عورتوں کو بھی گھر میں رہ کر اس کو پڑھنا سنت ہے، سنت موقدہ ہے، چھوڑیں گے تو بار بار چھوڑیں گے تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اگر کوئی حافظہ عورت ہے تو وہ تو کوشش یہ کرے کہ وہ پوری مکمل جو اس کے اندر قرآن ختم کیا جاتا ہے وہ کرے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے یہ چھوٹ باقی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ 2 رکعت سے پڑھنی ہے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد آپ اس پر سلام پھیریں گے اور پھر اگلی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس میں نیت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو 20 رکعت کی ایک ساتھ جو ہے وہ نیت کر لیں، یا پھر ہر 2 رکعت کی الگ الگ نیت کریں، جس طرح آپ کو آسانی ہو۔ ویسے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو بس وہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر ہر 4 رکعت کے بعد اس کے اندر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اس میں تو دیکھیں ویسے تو مسائل کے اندر کافی طول ہوتا ہے، کافی طوالت ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ مشہور مسائل ذکر کر رہے ہیں جو عوام الناس کے اندر معروف بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہونے چاہیے اگر پتہ نہیں ہے۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے، وہ دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوتی، سبحان ذی العزتی والعظمتی والہیبتی والقدرتی والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ آپ نے دعا ادا کرنی ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو ہماری اسکرین پر بھی یہ مل جائے گی۔ تو اس دعا کو آپ نے 4 رکعت کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا بھول بھی گئے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری تراویح ہی ادا نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے، تراویح آپ کی اسی طرح ادا ہوگی، اور جو نماز کے اندر آپ نے شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا ہے وہ تو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے۔ تو یہ نماز تراویح کا ایک سلسلہ ہے جو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو اس میں ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ آپ نے نماز تراویح کو کس طرح پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے۔ اچھا، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 4 فرض اور پوری نماز پڑھ لیں اپنی عشاء کی، اور اس کے بعد آپ تراویح پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو جو رات کا جو آخری پہر ہے اس کے اندر ادا کریں تو یہ زیادہ افضل اور مستحب ہے، یعنی کہ 12 بجے کے بعد، میں آپ کو آسانی سے سمجھاؤں، 12 بجے کے بعد اگر اس کو ادا کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس وقت میں بھی ادا کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہم عام مساجد کے اندر پڑھتے ہیں اس طرح بھی یہ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ تراویح اس طرح سے پڑھنی ہے۔ پھر یہ مرد اور عورت دونوں پر سنت ہے، اور عورتوں کو پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ یقیناً آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔